باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری بحث شبہ حکمیہ تحریمیہ عند فقدان النص کے بارے میں ہو رہی ہے کہ اخباریین حضرات نے اس مورد میں احتیاط کو ثابت کرنے کے لیے آیات مجیدہ اور روایات سے تمسک کیا، جن سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر کہیں پر کسی حکم حرمت میں شک وارد ہو جاتا ہے تو اس شبہ کی صورت میں ہم احتیاط سے تمسک کریں گے اور یہاں پر احتیاط کو جاری کریں گے۔ لیکن ساتھ صاحب کتاب نے ان چیزوں کا جواب دے دیا اور فرمایا کہ ہمارے نزدیک یہاں پر احتیاط کو ثابت کرنا مشکل ہے۔ آج اس مسئلہ میں اخباری حضرات کی تیسری اور آخری دلیل کے جو عقل کے ذریعے سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عقل کے ذریعے سے یہ بات مسلم اور ثابت ہے کہ جہاں پر شبہ حکمیہ تحریمیہ ہو اور نص موجود نہ ہو وہاں پر احتیاط کو جاری کیا جاتا ہے۔ وہ یوں مقدمہ بناتے ہیں اور یوں بحث کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دیکھیں شریعت کے اندر بہت سارے محرمات موجود ہیں اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ان محرمات سے عہدہ برا ہونا اور ان سے اجتناب کرنا یہ ہم پر واجب ہے۔ بس پہلی بات یہ ہوگی کہ اجمالاً ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ شریعت کے اندر بہت سارے محرمات موجود ہیں، اگرچہ تفصیلاً نہیں جانتے ہیں لیکن اجمالاً ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ شریعت کے اندر بہت سارے محرمات موجود ہیں اور ان محرمات سے عہدہ برا ہونا اور نکلنا واجب ہے۔ کیسے؟ مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جس چیز سے تمہیں نہیں کی گئی ہے اور روکا گیا ہے تو پس تم اس سے رک جاؤ۔ اب جو ہے اگر ہم دلیلوں کی طرف مراجعہ کرتے ہیں اور ان ادلہ کو دیکھتے ہیں کہ جو احکام خمسہ پر وارد ہوئی ہیں تو محرمات کے باب میں اگر ہم ان دلیلوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم اس چیز سے واقف ہو جاتے ہیں اور اس چیز کا ادراک پیدا کر لیتے ہیں کہ واقعاً شریعت کے اندر محرمات موجود ہیں کہ جن کو کتاب و سنت نے واقعاً ذکر کیا ہے۔ لیکن یہاں پر جن کو ذکر کیا ہے وہ تو ایک سائڈ پہ ہو گئے، لیکن یہاں پہ ایک اور احتمال بھی آ جاتا ہے کہ شاید کچھ ایسے محرمات بھی موجود ہیں کہ جن کو شارع مقدس نے تو ذکر کیا ہے لیکن وہ کسی صورت جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ پائے۔ اب یہاں پر یہ جو ہم احتمال دے رہے ہیں یہاں پر احتمال میں علم اجمالی فعلی ہو جاتا ہے۔ علم اجمالی ان محرمات وہمیہ کے جن کا ہم وہم دے رہے ہیں یا احتمالیہ جو محرمات ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کا علم اجمالی فعلی ہو جاتا ہے اور ہماری گردن پر آ جاتا ہے۔ پس یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ ہر وہ چیز کے جس کے اندر حرمت کا احتمال موجود ہو اس سے اجتناب کرنا لازم ہے، واجب ہے۔
ہاں مگر یہ ہے کہ اس کی حلیت پر کوئی دلیل آ جاتی ہے تو پھر جو ہے اس سے ہم خارج ہو جائیں گے۔ بس یہ ثابت ہو گیا کہ جن محرمات کو شریعت کے اندر کتاب و سنت نے بیان کر دیا ہے وہ تو ہو گئے، لیکن ان کے علاوہ باقی چیزوں میں جو حلال ہیں وہ تو حلال ہیں، لیکن جو دیگر چیزیں رہتی ہیں کہ جہاں پہ ہمیں ان کے حرام ہونے کا احتمال ہے وہاں پر ہم تب تک رکے رہیں گے اور توقف کریں گے اور احتیاط سے کام لیں گے جب تک ان کی حلیت پر، ان کے حلال ہونے پر کوئی شریعت کی طرف سے دلیل نہیں آ جاتی۔ یہ ان کا اس طرح سے استدلال ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہاں پر شبہ حکمیہ تحریمیہ کے اندر جب نص موجود نہیں ہے تو احتمال حرمت موجود ہے، بس اس اعتبار سے اگر حلیت کوئی دلیل آ جاتی ہے یہاں پر تو ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ نحن ابناء الدلیل نمیل حیث یمیل، وہاں پر ہم دلیل کے تابع ہیں، لیکن جو ہے اگر دلیل نہیں آتی ہے تو اس صورت میں ہم توقف اختیار کریں گے اور احتیاط کریں گے۔ اس طرح سے جو ہے وہ عقلاً احتیاط کو ثابت کرتے ہیں۔ البتہ صاحب کتاب ان کے اس استدلال پر بھی اشکال فرماتے ہیں، تو کہہ کر فرماتے ہیں کہ دیکھیں علم اجمالی جو ہے نا تب منجز اور فعلی ہوتا ہے جب وہ اپنی حالت پر باقی ہو، لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ باقی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ جو علم جو حرمت ہے، جو مورد حرمت ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ منحل ہو گیا، چونکہ روایات بھی آئی ہیں اور آیات بھی آئی ہیں تو ان کی وجہ سے یہ علم تبدیل ہو گیا ہے علم تفصیلی کی طرف اور شک بدوی کی طرف۔ کیسے؟ جس مورد میں آیات آئی ہیں یا روایات آئی ہیں تو وہ تو آٹومیٹکلی کنورٹ ہو گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے علم تفصیلی میں، وہاں پہ تو ہم نے اجتناب کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی احتمالی موارد رہ جاتے ہیں وہ فقط ہمارا وہم ہے، تو وہاں پر جو ہے ہمیں شبہ بدویہ ہوتا ہے، اور شبہ بدویہ جو ہے وہ علم اجمالی سے ہٹ کر ہے، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ بس ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر علم اجمالی جو تھا وہ اپنی حالت پر باقی ہی نہیں ہے، جب باقی ہی نہیں ہے تو پھر فعلی کیسے ہو جائے گا؟ جب فعلی ہی نہیں ہے تو پھر اس کی وجہ سے وہ جو حرام والی تکلیف ہے وہ ہماری گردن پہ ہونا ثابت نہیں ہے۔ مثلا اس کی مثال یوں سمجھاتے ہیں کہ ایک بندے کو مثلا جو ہے وہ علم ہے اور یقین ہے کہ دو مالوں میں سے کوئی ایک غصبی ہے، اور ساتھ اسے احتمال بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں غصبی ہوں۔ اب اگر دلیل قائم ہو جاتی ہے کہ ان میں سے ایک غصبی ہے تو یہ تو علم تفصیلی ہو گئے اس کے بارے میں کہ ہاں یہ تو 100% جو ہے وہ غصبی ہے، لیکن جو دوسرا بچتا ہے اس کے بارے میں اب ایک وہم ہے فقط کہ ہو سکتا ہے کہ یہ غصبی ہو، تو اب یہاں پر یہ ہو سکتا ہے والا مورد چلا جائے گا شبہ بدویہ میں۔ بس اس اعتبار سے وہ جو علم اجمالی تھا حرمت کا کہ دو مالوں میں سے ایک غصبی ہے اور ہو سکتا ہے کہ دونوں غصبی ہوں، وہ اب علم اجمالی اپنے جو اس کی کیفیت تھی، جو اپنا اس کا معیار تھا وہ ختم ہو چکا ہے، وہ کھو چکا ہے، بس اس اعتبار سے وہ اپنی اصلیت پہ باقی نہیں ہے بلکہ وہ تبدیل ہو گیا ہے علم تفصیلی کی طرف، اور یہاں پر اس طرف جو ہے وہ علم شک بدوی کی طرف۔ تو اس اعتبار سے جب وہ علم اجمالی فعلی ہی نہیں ہے، منجز ہی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے حرام کو ثابت کرنا یہ مشکل ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے جو علم اجمالی کو بنیاد قرار دے کر احتیاط کا حکم لگایا ہے وہ خود علم اجمالی ہی یہاں پہ موجود نہیں ہے، بس آپ نے جو حکم لگایا ہے اس کی وجہ سے وہ حکم بھی آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے یہ جو مورد ہے یہ والا، اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس دو علم ہیں۔ پہلا علم یہ ہے کہ یقیناً ہمیں معلوم ہے، اجمالاً ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ شریعت کے اندر کچھ حرام موجود ہیں جس طرح کہ آیت نے بتایا ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں یہاں پہ سمجھ میں آتی ہے اور جس چیز کا علم ہے وہ یہ ہے کہ کچھ طرق ہمارے پاس ہیں کہ جو حرام چیزوں کے متعلق علم تفصیلی کو ثابت کرتے ہیں، اسی طرح کچھ امارات
ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو حرام چیزوں کے متعلق علم تفصیلی کو ثابت کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ہمارے پاس اصول موجود ہیں کہ جو حرام چیزوں کے متعلق علم تفصیلی کو ثابت کرتے ہیں۔ مثلا استصحاب حرمت جہاں پہ ہم جاری کر دیتے ہیں وہاں پر آٹومیٹکلی حرام کا جو ہے وہ علم تفصیلی حاصل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ان چیزوں کے ذریعے سے ہم علم تفصیلی کے موارد کو علم اجمالی کے موارد سے جدا کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر جب تفصیلی جدا ہو جاتا ہے تو باقی جو احتمال موجود ہیں کہتے ہیں کہ وہاں ان احتمالات کے اندر جو یعنی حرمت کا احتمال جو وہاں پہ موجود ہے وہ شک بدوی ہے، اور شک بدوی کی جگہ پہ ہم اصالۃ البراءۃ جاری کریں گے، اور وہاں پہ جاری کرنے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ بس اس اعتبار سے جو ہے ہم یہاں پہ یہ جو معنی نفی ہے یہ فقط جو ہے وہ ایک شک بدوی کی صورت ہے کہ شبہ حکمیہ تحریمیہ کے اندر جب ایک مجتہد نے چھان بین کی، تلاش کی، تو اسے کچھ نہیں ملا، چونکہ فقدان نص ہے، نص نہیں ملی، بس اس اعتبار سے یہ علم اجمالی کے ذیل میں نہیں آتا ہے بلکہ یہ شک بدوی کے ذیل میں آتا ہے، اور شک بدوی کے ذیل میں آنے کی وجہ سے ہم یہاں پر اصالۃ البراءۃ جاری کرتے ہیں۔ ترجمے کی طرف پڑھتے ہیں کہ فرماتے ہیں الاستدلال بالعقل، عقل کے ذریعے سے جو ہے وہ استدلال فرما رہے ہیں کہ فرماتے ہیں نعلم اجمالا، ہم اجمالا جانتے ہیں، قبل مراجعۃ الادلۃ، البتہ دلیلوں کی طرف رجوع کرنے سے پہلے کیا جانتے ہیں کہ بوجود محرمات کثیرۃ فی الشریعۃ، شریعت کے اندر بہت ساری محرمات موجود ہیں، التی یجب الخروج عن عہدتها، کہ جن محرمات سے اپنے آپ کو نکالنا واجب ہے، بمقتضی قولہ سبحانہ، چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس آیت کے اندر فرماتا ہے کہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے تمہیں روکا جائے تم اس سے رک جاؤ۔ بس اس اعتبار سے جب ہم اجمالاً جانتے ہیں کہ بہت سارے شریعت میں حرام موجود ہیں تو اب ان سے عہدہ برا ہونا ہمارے لیے واجب ہے۔ اب یہ تو تھا قبل مراجعۃ الادلہ۔ اب ہم جب دلیلوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ناقف ہم واقف ہو جاتے ہیں علی وجود محرمات فی شریعت، کہ واقعاً شریعت میں محرمات موجود ہیں، بیان اہل کتاب و سنہ، کہ جن محرمات کو کتاب نے یعنی قرآن مجید نے اور حدیث نے بیان کیا ہے۔ ولیکن نحتمل وجود محرمات اخرى بینها الشارع ولم تصل الینا، لیکن فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایک اور احتمال بھی موجود ہے، یعنی ہم احتمال دیتے ہیں کچھ اور محرمات کے ہونے کا کہ جن کو شارع مقدس نے تو بیان کیا ہے لیکن ولم تصل الینا، لیکن وہ محرمات ہم تک پہنچے نہیں ہیں۔ اب جب ایسی کنڈیشن ہے تو فمقتضی منجزیت العلم الاجمالی، اب یہاں پر چونکہ علم اجمالی منجز ہو چکا ہے، فعلی ہو چکا ہے، تو اس کے فعلی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ هو الاجتناب عن كل ما نحتمل حرمته، کہ ہر وہ چیز جس کے حرام ہونے کا ہم احتمال دیں اس سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ کب تک؟ اذا لم يكن هناك دلیل على حلیته، کہ جب تک اس محتمل حرمہ کے حلال ہونے پر دلیل وارد نہ ہو جائے، حتی نعلم بالخروج عن عہدۃ التکلیف القطعی، بس اس انداز میں ہم نے رکنا ہے اور علم اجمالی کو اپنانا ہے کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم پر جو تکلیف قطعی شارع کی طرف سے آئی تھی ہم اس کے عہدے سے خارج ہو چکے ہیں۔ شان کل شبہۃ محصورۃ، اور ہر شبہ محصورہ کی یہی شان ہوتی ہے کہ جہاں پر چند چیزوں کے اندر مثلا احتمال حرمت موجود ہوتا ہے تو سبھی کو ترک کر دیا جاتا ہے اور چھوڑ دیا جاتا ہے، تاکہ ہمیں قطعاً و یقیناً یہ معلوم ہو سکے کہ وہ جو عہدہ تھا، وہ جو تکلیف آئی تھی ہماری گردن پہ، وہ اب یقیناً ساقط ہو چکی ہے۔ اب اس سے جو ہے وہ اخباری معنی نفی میں احتیاط کو ثابت کرتے ہیں، لیکن صاحب کتاب یلاحظ علیہ کر فرماتے ہیں ان العلم الاجمالی،
انما ینجزو کہتے ہیں کہ علم اجمالی فعلی تب ہوتا ہے اذا بقی علی حالہ جب وہ اپنی حالت پر باقی رہے تب منجز ہوتا ہے. واما اذا انحل الى علم تفصیلی و شک بدوی لیکن یہی علم اجمالی جب علم تفصیلی کی طرف منحل ہو جاتا ہے اور منتقل ہو جاتا ہے اور اسی طرح شک بدوی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے فلا یکون منجزا پھر اس صورت میں وہ منجز اور فعلی نہیں رہتا. ویکون المشکوک موردا للبراءۃ پھر علم تفصیلی کی وجہ سے جو نکل گیا وہ تو نکل گیا خارج ہو گیا لیکن جو مشکوک ہے جو باقی رہتا ہے کہتے ہیں کہ وہ براءت کا مورد اور مقام ہے. وہ علم اجمالی جو ہے وہ وہاں پہ ہے ہی نہیں. کیسے؟ اس کی مثال یہ ہے مثلا اذا علم بغصبیت احد المالین جب بندے کو معلوم ہے کہ دو مالوں میں سے ایک مال غصبی ہے ما احتمال غصبیتها معا اور ساتھ یہ بھی احتمال موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ غصبی ہوں. فإذا قامت البینۃ علی غصبیت احدہما المعین پس جب دلیل قائم ہو جاتی ہے کہ ان دو میں سے ایک خاص طور پر فلاں مثلا غصبی ہے. اب یہاں پر دلیل قائم ہو جانے کے بعد انحل العلم الاجمالی الى علم تفصیلی بالحرمت اب یہاں پر وہ جو علم اجمالی جو حرمت کے بارے میں تھا وہ منتقل ہو جاتا ہے علم تفصیلی کی طرف. وہ کون سا ہے؟ وہو ما وہ والی صورت ہے کہ جہاں پر قامت البینۃ علی غصبیتہ کہ جہاں پر اس متعین مال کے غصبی ہونے پر دلیل قائم ہو چکی ہے. اور یہی علم اجمالی منحل ہو جاتا ہے وشک بدوی جو دوسری سائڈ ہے شک بدوی کی طرف. وہو المال الاخر کہ وہ دوسرا مال ہے الذی یحتمل ایضا غصبیتہ کہ جس کے غصبی ہونے کا احتمال موجود ہے. بس کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر علم اجمالی اپنی حالت پر باقی ہی نہیں ہے. ومثلہ المقام اذ فیہ علمان کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو مقام ہے اس میں دو علم ہیں ہمارے پاس. ان میں سے احدہما العلم الاجمالی بوجود محرمات فی الشریعۃ پہلا علم علم اجمالی ہے کہ ہمیں اجمالاً معلوم ہے کہ شریعت کے اندر کچھ محرمات موجود ہیں. والتی اشیر الیہ فی الآیۃ المتقدمہ کہ جن محرمات کے ہونے کی طرف وہی آیت وما نہاکم عنہ فانتہوا اشارہ کر رہی ہے. ثانیہما دوسرا جو ہم جو چیز جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ العلم التفصیل بمحرمات واردۃ فی الطرق کہتے ہیں کہ کچھ طرق ایسے ہیں کہ جو حرام چیزوں کے متعلق علم تفصیلی کو بیان کرتے ہیں. اسی طرح والامارات کچھ امارات ایسے ہیں کہ جو حرام چیزوں کے متعلق علم تفصیلی کو بیان کرتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ فرماتے ہیں کچھ والاصول کچھ اصول ایسے ہیں کہ جو المثبتۃ للتکلیف جو تکلیف کو جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں یعنی حرام چیزوں کے جو وہ ہونے کو ثابت کرتے ہیں. کیسے؟ مثلا کا استصحاب الحرمہ کسی چیز کے بارے میں استصحاب حرمت جاری کرنا علی وجہن اس انداز میں کہ لو عزلنا موارد العلم التفصیلی کہ اگر ہم جدا کر لیتے ہیں علم تفصیلی کے موارد کو کن سے؟ عن موارد العلم الاجمالی علم اجمالی کے موارد سے اگر ان کو جدا کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ لما کان فیہا علم بالمحرمات وہاں پر اصلا حرام چیزوں کے بارے میں پھر علم ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ کیا ہوتا ہے؟ بل تکون الحرمۃ امرا محتملا بلکہ جو تفصیلی تھے وہ تو نکل گئے جہاں پہ طرق آئے تھے امارات آئے تھے یا اصول آئے تھے وہ تو ختم ہو گئے. اب جو دوسری طرف والے بچتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ امر محتمل حرمت تقع مجر البراءۃ وہاں پر ہم جو ہے وہ براءت کو جاری کریں گے. وعلی ضوء ما ذکرنا پس جو چیز ہم نے ذکر کی اس کی روشنی میں فالعلم الاجمالی بالمحرمات المتیقنۃ یقینی چیزوں کے بارے میں جو ہمارا علم اجمالی تھا وہ ینحل منتقل ہو جاتا ہے الی علم تفصیلی بمحرمات ثبتت بطرق والامارات کن کی طرف منتقل ہو جاتا ہے؟ اس علم تفصیلی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ جن کا حرام ہونا طرق سے اور امارات سے ثابت شدہ ہے. اور اسی طرح وہی علم اجمالی منتقل ہو جاتا ہے الی شک بدوی
شک بدوی کی طرف کہ جو کیا ہے محتمل الحرمت، جو محتمل حرمت ہے. وفی مثل ذلك ينتفی العلم الاجمالی، پس ایسی کنڈیشن میں علم اجمالی جو ہے وہ منتفی ہو جاتا ہے. فلا یکون مؤثرا، جب علم اجمالی رہتا ہی نہیں ہے تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ وہ مؤثر ہی نہیں ہے. وتكون البراءۃ هي الحاکمۃ فی مورد الشبہات، اور فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو شبہات باقی رہ جاتے ہیں وہاں پر جو حاکم ہے، جو فیصلہ کرنے والی ہے، وہ برات ہے. بس اس اعتبار سے مورد الشبہات میں ہم جو شک بدوی کا مورد ہے وہاں پہ برات کو جاری کریں گے، اور اس انداز میں جو ہے وہ شبہ حکمیہ تحریمیہ عند فقدان النص کے اندر برات کو جاری کرنا ثابت ہو جاتا ہے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.